الصلاة والسلام ٹھیک ہے سطح کے تشریف فرما معزز علماء کرام، انتہائی قابل صد احترام میرے معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، قرآن کا مدرسہ اور کانفرنس کا عنوان بھی پیغام قرآن ہے، جہاں کے مفصل بحث کا انشاءاللہ مولانا شاہ نواز صاحب فرمیسن میں مختصراً
دو جملے رسنا چاہنا کہ اللہ نے دنیا کی ہدایت واسطے دو سلسلے جاری فرمائے. ایک سلسلہ کتاب اللہ اور دوسرا سلسلہ رجال اللہ. کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب جی ہدن للعالمین کہ ساری کائنات کا ہدایت کا منبع مرکز مصدر وہ کیا ہے؟ اللہ کا ضرور بولو قرآن. قرآن تو ہاتھوں میں کو یا اہل عرب کو سمجھ نہیں آنا کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بولی ہوئی زبان ہے. ان کلام کو سمجھانے واسطے اللہ نے رجال اللہ کی منتخب فرمایا اپنے محبوب محمد رسول اللہ. سارے اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے آقا نے میرے محبوب نے سب سے پہلے جل قرآن نازل کیا پیا ہا، قرآن اترتا پیا ہا، محبوب نے وہ قرآن سب تو پہلے سمجھایا صحابہ کرام. جلا صحابہ کا نام سن کے دل نہیں ٹھردا پیا وہ ہولی سبحان اللہ کے، جلا دل ٹھردا پہ زور نال سبحان اللہ. نزول قرآن میں وقت سب تو پہلے مخاطب کون ہن؟ صحابہ. مولوی پیر نہ ہن، ولی غوث قطب نہ ہن، ابدال عباد نہ ہن. جتنا بھی جملہ کون دا ہے، ہم دا ہے، راشدون دا ہے، فائزون دا ہے کہ اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الصادقون. سب تو پہلے مخاطب کے مراد کون ہیں؟ صحابہ. صحابہ. تیرے میرے تے قرآن کا اثر نہیں تھی نا، توجہ ہے؟ وہ سندھی ٹوپی والا نوجوان میرے دیکھ تو ہمیں میرے تے قرآن کے پیغام کا اثر نہیں تھی نا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما. اللہ نے ان کتاب کے نال قوماں کی تقدیراں بدل چھوڑی، قوماں کو بلند کر چھوڑی، اونچا کر چھوڑے. کہ اونچے میرے نلے دور کے علاقے والے دوستوں اور میرے سپاہی صحابہ کے قدیر سنی جلالو سنو کیوں بلند ہوئے، کیوں بالا ہوئے، کیوں اونچے ہوئے. فرمایا جب قرآن کو انہوں نے پڑھیا سنیا
تے سمجھیا تے عمل کیتا اللہ کی قسم قرآن انہاں دے وجود دے اندر انہاں دے جسم دے اندر اس طرح حلول کر گیا اس طرح حلول کر گیا کہ ایک دل کر کے فرشتوان انہیں دے کر کے فرشتوان اللہ انہاں کی بولی ہوئی گل کو انہاں کے بولے ہوئے الفاظ کو ارشد قرآن بڑا کے نازل کرے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. شان رسالت, شان صحابہ, عظمت قرآن. میری گل سمجھے نہیں ہو کہ اس قدر قرآن کے قانون, اس قدر قرآن کے عالم, اس قدر قرآن کے عامل, اس قدر قرآن لال تعلق کرنے والے اور میرے دوستوں میرے بزرگ تعلق دیکھو قرآن کے نال, یاری دیکھو قرآن کے نال, وفاداری دیکھو قرآن کے نال کہ اختیار کہتے درخت کے تلے جو ملے انہوں نے حضور کے ہاتھ سے بیعت چکی پیے بیٹھے درخت تلے ہوئے اور نمبر والے اللہ نے درخت کو قرآن چلا چھوڑیا. سبحان اللہ. یہ جو درخت تلے بیٹھے انہوں نے بہن رب نے یوں درخت کو کتا لا چھوڑے قرآن. چھویواں ستارہ قرآن اللہ فرمایا ہے فرمایا لقد رضي الله لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة. سبحان اللہ. درخت کتا لگا کھڑے قرآن. کتا لگا کھڑے فرمایا قیامت کے صبح تک جب تک وہ قرآن پرسن اس درخت میں تذکرہ ضرور کر سن کہ ایک درخت چھاؤں میرے محبوب نے صحابہ پہ پھر تو حضور کے ہاتھ کے بیعت فرمائی نے. سبحان اللہ. میرے دوستوں میرے بزرگ میں عرض کرنا پیا کہ قرآن انہاں کے وجود کے اندر اس طرح حلول کر گئے تاکہ علی کے زمین پہ ہلنا بلے کے زمین پہ ہلنا گفتگو زمین پہ کریں کلام زمین پہ کریں اللہ انہاں کی گفتگو کو انہاں کے علامت کو انہاں کے کولر کو قرآن بڑا کے ذکر کریں گے. میرے دوستوں میرے بزرگوں کتوں کتوں کٹھے سو قرآن صحابہ کو کتوں کتوں نعوذ باللہ انکار کرے سو صحابہ کا. اور دیکھو تو صحیح میرے آقا امام الانبیاء سرکار الانبیاء فخر الانبیاء سرور کائنات تاجدار مدینہ سارے آنکھوں صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائے آؤ میرے پیارے صحابہ حیال الجہاد حیال الجہاد حیال الجہاد. میرے آقا دے غلام دے دام جناب بلال جناب انس مدینہ کے گلیاں دے اندر مدینہ کے عواری دے اندر مدینہ کے اطراف و اکناف کے اندر اعلان وجہ کرے گئے اور آؤ میرے محبوب نے سجے میرے محبوب نے بلائے. میرے دوستو ذرا توجہ فرمے سے جب حضور کا پیغام ہے میرے آقا کا پیغام ہے صحابہ کے کندھے کے اندر پہ جڑا بندہ پھر روح آئی بغیر جتیاں دے چل پائے پھر روح چل پائے جڑا بندہ سر لنگا وقت آئی ٹوپی تے پگڑی نہیں سدھیا جڑا بندہ گلے
چشمے دے اندر پانی نہیں وہ پیاسا ٹر گئے کوئی بھوکا ٹریا وتے کوئی پیاسا ٹریا وتے کوئی تسا ٹریا وتے کوئی سر پہ پگڑی بغیر ٹریا وتے کوئی بغیر چونے کے ٹریا وتے کوئی تیرے لڑا تیرے لگا ٹریا وتے 1 میل نہیں 2 میل نہیں 8 میل نہیں 10 میل نہیں 15 میل نہیں 30 میل نہیں وہ اللہ کی قسم ہے 70 میل نہیں چل دیا پیر کے اندر چھالے پیر زخمی وجود زخمی 70 میل بعد میرے نبی دی میرے محبوب دی نگاہ پہ گئی ان صحابہ کے قدموں پہ سبحان اللہ تھا نگاہ پائی ہے صحابہ سے میں قربان تھی میں انہیں قدمہ ہوں میں چوما قدمہ ہوں جی ہاں قدمہ ہوں نبوت دیکھے میرے آقا نے دیکھے میرے یارو پیر زخمی چھالے ہو گئے خون محبت زبانہ خشکن حلق خشکن اچھا پانی نہیں ملیا اچھا کھانا نہیں ملیا اچھا کھجوروں نہیں ملیا اچھا وجود کے کپڑے بھی کوئی نہیں اللہ کی قسم بغیر کپڑے بغیر چوڑے بغیر جتیاں بھی صحابہ جب 60 میل ٹر کے آ گئے تو نبوت نے انہوں نے پورا نگاہ کی نبی دے ہاتھ رب دی دربار دے اندر کھڑے ہو گئے سبحان اللہ اللہ میرے اللہ اج تیرے نال کھلی گل کرنی ہے سیدھی پدری گل کرنی ہے کھلی گل کرنی ہے اللہ اے بھوکے اے پیاسے حدیث پاک کے الفاظ انہم جیاؤن فاشبعہم اللہ اے بھوکے اے پیاسے اللہ انہیں دے پیرا دے اندر تے جتیاں ہی کوئی نہیں لیکن میرے فرمان تے لبے آگے ہوئے ٹر پڑے سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ انہوں کا خیال ہے کہ نبی جو بولے آپ نہیں بولیں دے وہ بولے جو خدا بولے سبحان اللہ نبی کا حکم اپنا حکم نہیں ہوگا وہ حکم ہونے جڑا کہنا حکم ہوگے اللہ دا اللہ کا حکم ہوگے سارا قرآن بھی باقی سارا نبی بھی بولو نا باقی انہیں دیکھو جیسا کہ نبی باقی نہیں ہے نبی مردہ ہو گئے یا نبی باللہ نبی مٹی ہو گئے قرآن نہ پڑھا کرو میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں ساری محبت کی اللہ واسطے ساری دشمنی بھی بولو اللہ واسطے زور میں بولو الحمدللہ والبغض زور بولو للہ محبت اللہ واسطے دشمنی بھی بولا نا اللہ واسطے میں عرض کر رہا کہ میرے آقا نے جب صحابہ کرام کو یہ حالت کے اندر بیٹھے کہ اللہ کے حضور دعا کے ہاتھ کھڑے چل فرمائے گے اللہ نے فرمایا میرے حبیب کیا مانگنا چاہیے منگو کیا مانگنا چاہیے بولو کیا بولنا چاہیے اللہ نے فرمایا میرے حبیب جو منگو میں عطا کرے سا اللہ میں پیشگی وعدہ دلنا چاہنا پیشگی وعدہ دلنا چاہنا اللہ اس واسطے کہ ایک رہی مٹھی پر میں دلایا ایک دین کی بقا کی علامت دین کے احیاء کی علامت دین کی زندگی کے علامت اللہ سچی کر رہی ہے کہ ایک رسم تیرا دین باقی راسی ایک باقی رسم قرآن باقی راسی ایک باقی رسم کلمہ باقی راسی ایک باقی رسم اسلام باقی رسم اللہم حاضر الحسابات لم تقد فی الارض ابدا اللہ اگر ایک بھی باقی نہ رہے کل ستیے
نہ ہو سی. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ. میں بھائی مختصر کرے گا میرے دوستوں، نبوت نے دعا مانگی ہے، دعا مانگی ہے. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بنال آسمانوں کو بارش وسی ہے. لمبا واقعہ بدر دا. میرے آقا میرے محبوب ہے سر سے اندر رکھ کے رب کو منگے آئے. اللہ نے فتح عطا فرمائی، اللہ نے نصرت فرمائی، اللہ نے امداد فرمائی. قرآن ہے کہ وَلَقَدْ نصركم الله ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلہ. میں اللہ نے مدد کی تھی، میں خدا نے امداد کی تھی. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، 70 تو زیادہ کافر مشرک جہنم وصل تے 70 کے قریب قیدی بن گئے. سبحان اللہ. کیا بن گئے؟ کیا بن گئے؟ قیدی. جب ایک قیدی بنے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں کو مسجد نبوی دے ستون نال بات دیو. کتنا بات دیو ہے؟ مسجد نبوی دے منارے نال ستون نال. کئی صحابہ نے آخیا نہیں قید خانہ بنا بھی دے کہہ دے گھر. میرے آقا نے فرمایا نہیں انہیں کو اتنی مسجد نبوی دے ستون نال بدھو. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تاکہ یہ میرے صحابہ دا چلنا دیکھن، میرے صحابہ دا اٹھن دیکھن، میرے صحابہ دا بہن دیکھن، میرے صحابہ دے سجدے دیکھن، میرے صحابہ دے رکوع دیکھن، میرے صحابہ دے قیام دیکھن، میرے صحابہ دے تہجد دیکھن، اللہ دے حضور تضرع پہ حاضری کو دیکھن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت قرآن. ہمارے اخلاص سے یہ مقام ملتے گا دھڑے میرے پاس سگر بزرگوں یہ عنوان کے کیسے زلال کرے سو ہونے صبح ہوئے. میرے قائدہ الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورے بیٹھے گنل، مشاورت بیٹھے گنل انہاں کے بارے کیا کرنا چاہیے. ہلتے تھوڑے اپنے رشتے دار، ہلتے تھوڑے اپنے عزیز، ہلتے تھوڑے قریبی، کہیں نہ کوئی ملویر ہے، کہیں نہ کوئی پھپھیر ہے، کہیں نہ کوئی مساط ہے، کہیں نہ کوئی سوترے، کہیں نہ کوئی ماما ہے، کہیں نہ کوئی بھتیجا ہے. کیا فیصلہ انہاں دے بارے وچ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دے اوپر کچھ تھوڑی جہی تکلیف یہ کرو فدیہ گن کے چھوڑ دو، پیسے گن کے چھوڑ دو. اچھا چلو تھوڑی رائے یہ ہو گئی. عثمان تھوڑی کیا رائے ہے؟ آقا ٹھیک ہے فدیہ گن کے چھوڑ دو. علی تھوڑی کیا رائے ہے؟ حیدر کرنار فرماتے آقا کوئی نہیں پیسے لے کے چھوڑ دو، پیسے گن کے فدیہ گن کے چھوڑ دو. تعریف قلب بھی ہوئے سی، آقا ساری امداد بھی ہوئے سی. اور میرے پیارے صحابہ اور بدریوں تھوڑی کیا رائے ہے؟ تمام صحابہ ایک پاسے الکلندر کی آقا جو صحابہ دی رائے ساری بھی ہوا رائے پیسے گھن کے چھوڑ دو. ایک جوانے کونے کے اندر بیٹھے پاسے کے اندر بیٹھے میرے آقا نے فرمایا ہاں وہ اللہ کی زبان. سبحان اللہ. میرا جملہ نہیں سمجھے. نبی سے کیا فرمائے؟ وہ کون؟ وہ لسان اللہ. وہ میرے اللہ کی جیب، اللہ کی زبان. تو بول کیا آتے ہیں یہ اللہ کی زبان. عمر بولے لے آقا میری غیرت گوارا نہیں کر دی کہ دشمن میرے محمد کا ہوئے تے زمین تے ٹکرے. نعرہ تکبیر، شان رسالت، سیدنا فاروق اعظم. آقا میری غیرت نہیں گوارا کرے
پاوے آقا عثمان کو اپنے رشتہ دار دے گٹے چ رسی پاوے آقا میرا ماما سارا ماما بیٹھے رسی میں چاہ کے گھرنا وا انہیں گٹے چ پا کے انہیں گردن لہا کے تے بدر دے اے جڑا بدر دا اندھا کھوئے انہیں اندر سٹے گئے کہ ہر شے برداشت ہے پر حضور دا دشمن برداشت زمین تے ٹردا برداشت نہیں ضرور بولو حضور فرمائیں گے انت لسان اللہ عمر تو رب دی زبان بن کے آلے کیوں آکھے لوگوں سنو جب فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ دی رائے نال کر دیتا فیصلہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی دی رائے نال ہو گیا انہوں عمر بولیا رب نے فرمایا جبریل جبریل جی میرا پیغام لے جا کیا لے جا میرا پیغام لے جا اور پیغام کون سنن والے جبریل رب دا پیغام گھن آئے عمر کی بولیے سبحان اللہ کیویں گھن آئے عمر کی زبانی عمر کی بولیے رب چلے محبوبہ میرے محبوب یہ سب تہاڈے نال پر رب عمر دے نال نعرہ تکبیر شان رسالت سیدنا فاروق اعظم فرمایا فیصلہ جو ہو گئے میرے عزیز نے اپنے جذبات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت مذہب اہل سنت والجماعت علماء اہل سنت والجماعت دینی مدارس عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی نعرہ تکبیر میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہے ہیں کہ جب میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ فرما چھوڑیا چلو فدیہ کھن کے چھوڑ دو لیکن رب نے فرمایا اے میرے محبوب اس سب صحابہ کو نال پر رب عمر دے نال رب عمر دے نال آج جو کچھ ہو گئے لیکن میں اللہ برداشت نہیں کرے گا قرآن دیا آیتاں نازل ہوئی کہ ما کان للنبی يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم فرمایا اے میرے محبوب اے میرے حبیب اجو کی کوئی گل نہیں لیکن آئندہ بعد اس قسم کا معاملہ ہوئے کوئی بھی مشرک ہوئے کوئی بھی بے ایمان ہوئے کوئی بھی کافر ہوئے کوئی بھی قرآن کا مخالف ہوئے اور لوگوں ایسا مولوی انہیں نہیں چیخ دے انہیں نہیں پٹے سینہ سادہ بھی دکھ دے درد سے سینے کے اندر بھی دے گلا سادہ بھی دکھ دے لیکن مسلمان ہو کہ تسا تمہیں زندہ ہے کہ تسا تمہیں بھی جیندے ہیں کہ اللہ کے قرآن کو بھی جلایا ملنا پائے نعوذ باللہ پاکستان کے اندر لیکن کے اندر افغانستان کے اندر انگریز لانتی یہ قرآن کو کھڑا سکے
دے ہوتے نعوذ باللہ یہ پڑھاؤ مکھڑے سٹے نل تے مسلمان ہو اسے برداشت بیٹھے کرے نہیں آئے. میں حدیث پاک کا سامنے پڑھیے ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما اللہ یہ قرآن کے ذریعے قوموں کو بلند کرے دے وَيَضَعُ بِهِ قَوْمًا آخر کہ جڑے لوگ قرآن کو پٹھ دے پیچھے کریں گے کل دے پیچھے کریں گے بل اللہ بھی انہیں قوموں کو ختم کر چھوڑے دے. تساں اگر بلند ہونا چاہتے ہو باوقار ہونا چاہتے ہو باعزت ہونا چاہتے ہو باعزت ہونا چاہتے ہو تو میرے دوستوں میرے بزرگوں قرآن نال وابستگی لاؤ قرآن نال یاری بناؤ قرآن نال تعلق بناؤ قرآن کو اپنے گھر کے اندر اپنے سینے کے اندر زیور بنا کے سجا. لیکن وہ معنی صرف یہ بھی نہیں کہ لفظی طور پہ پڑھوں لفظی طور پڑھن بے شک ثواب ہے خالی دیکھن بے شک ثواب ہے. میں چاہتا کہ سارے معاملات دے اندر قرآن آوے سارے کاروبار دے اندر قرآن آوے ساری گفتار دے اندر قرآن آوے سارے گھر دے اندر اوڑھنا بچھونا قرآن دی صورت دے اندر ہوئے کہ نہ ہوئے. ان کا ذریعہ کون ہے یہ دینی مدارس کیا ہے یہ دینی. میں چندہ نہیں منگتا مطلب سب پریشان تھی من لگ گئے چندہ نہیں میں منگتا میں تو دسنا چاہوں کہ ایک دین دے یہ دینی مدارس یہ جڑا یہ چھوٹا جہا مدرسہ چھوٹی جی مسجد بظاہر تو کو چھوٹی پہ لگ دیے لیکن وہ سیٹلائٹ تے بیٹھ کے دیکھتے بیٹھے سیٹلائٹ تے ہوں بھی دیکھتے بیٹھے یارو مسجد تے چھوٹی ہے 90 موڑ تا چھوٹا ہا جہاں تے چھوٹی ہے پر اتنے مولوی اتنے داڑیاں والے اتنے صوفی یہ کیوں جمع تھی گئے. خیر تا ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں وہ فوراً خبر پوچھے کتنا اپنے بابے کول اپنے دادے دے کول کہ وہ تساں تے قرآن کو مٹیندے ودے وے تساں تے نعوذ باللہ اروڑیاں تے ودے سٹویں دے وے تساں تے نعوذ باللہ گندگی خانیاں دے اندر ودے سٹے دے وے. او دیکھو قرآن دے منن والے قرآن دے عالم قرآن تے ایمان رکھن والے قرآن دی عظمت واسطے اج یکجا ہوئے بیٹھے. خدا دی قسم یہ چھوٹے چھوٹے طالب علم جڑے قرآن چاہتے پڑھتے ودن تو آپ کو انہوں کی اہمیت معلوم نہیں. انہوں کی اہمیت انہوں کے کولوں پوچھو یہ انہوں کا نام سن کے بھی وہ کم دے. ہاں یہ الحمدللہ علماء دی محنت علماء دی کیا ہے محنت ہے انہوں دینی مدارس دی محنت ہے. ورنہ تھوڑا یہ ترکی دا ملک نال کھڑے کیا مسلمانہ دا ملک ہے ٹھیک ہے. نماز پڑھاون جو امام صاحب آسی پتلون پاتی ودا اسی شرٹ پائی ودا اسی ٹائی لائی ودا اسی مسیح جبائی پائے تھیا مسیح پگڑی پائیے تھے آ کے اون ویلے نماز دے ٹائم پگڑی سر تے رکھی اتے جبا پاتا تلوں پتلون پائی کھڑیے داڑھی تک ہے کوئی نہ بس نماز پڑھے دیتے چلے گئے. مصر دے اندر انہوں لوگوں نے وہ تھوڑے سے پیچھا ہٹے تے امریکہ حاوی ہو گئے اور نعوذ باللہ اتھا نقاب پاون دے اتے انہوں نے پابندی لا کھڑے جو ساری مائی بی بی بہن بیٹی ان کی عزت کا جنازہ کٹھو یہ نقاب برقع نہ کرے یہ قرآن نہ پڑھے یہ مولوی صرف نام دا مولوی نہ ہوئے اندے وجود تے سنت رسول نظر نہ آوے. اللہ دی قسم ہے دوستو یہ انعام مدارس دی برکت ہے. کیا دی برکت ہے؟ مدارس دی مساجد دی برکت ہے. میں حدیث پاک دے اندر پڑھے نہیں توجہ ہے میرے پاس کہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جڑے گناہ غلطیاں قصور انہاں دی وجہ کر کے راتوں کو
آسمانہ تو رب دا عذاب نازل تھی دے، لیکن اللہ فرمینے وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ عِمَارَ بُيُوتِهِمْ، جلے میں زمین تے نگاہ کرے نا اپنے گھروں کہ اپنے گھروں کو اور انہوں کے اندر تلاوت کرن والے قرآن پڑھن والے کو اللہ فرمینے میں نگاہ کرے نا میں کو حیا آوے دے، میں کو لحاظ آوے دے کہ یہ تلے میرے گھر ہیں انہوں کے اندر قرآن پڑھن والے بیٹھے فرمایا انہوں دا حیا کرے دے ہوئے میں اپنے عذاب ڈال دے۔ دینی مدارس دی برکت ہی انہاں مساجد دی برکت ہی انہاں نال وابستہ راسو، انشاءاللہ دین نال وابستہ راسو، اگر انہاں کنے دور ہٹو تو دین کنے دوری تھی دی ویسی۔ میرا عزیز نات خان تو صرف دو مصرے سنگی شان دے سنے دے ان کی خدمت کرے سو ان کے بعد حضرت تشریف لے